خمس کیا تاریخ کے آنے کے بعد فوراً دینا چاہیے؟ خمس کیا اگر کسی کے پاس 2 گھر ہیں تو اس پر بھی خمس واجب ہے؟ خمس اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو کیا ہم اس کو اپنا پارٹنر بنا سکتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں دیے جائیں گے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ چلتے ہیں سوالوں کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند مسئلے خمس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ پہلا یہ کہ اگر خمس کی تاریخ آ جائے تو کیا فوراً ادا کرنا واجب ہے یا تاخیر سے بھی خمس دیا جا سکتا ہے؟ پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ اگر خمس کی تاریخ آ جائے تو فوراً خمس کی ادائیگی واجب ہے۔ دوسرے، خمس میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسرے، اگر کوئی انسان یہ کہے کہ ہم خمس نکال کر الگ رکھ رہے ہیں اور بعد میں ادا کر دیں گے تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ چوتھے، سب سے بہتر یہ ہے جہاں خمس کی تاریخ آ جائے فوراً خمس کو ادا کر دیا جائے، اور اس خمس کا ادا کرنا اسی وقت شمار ہوگا جب خمس مستحقین تک پہنچایا جائے گا یا حاکم شرعی یا اس کے وکیل تک پہنچایا جائے گا، تبھی خمس ادا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض افراد یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا ایک دوست ہے اور ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں اور اس کو پارٹنر بنانا چاہتے ہیں، لیکن وہ خمس نہیں دیتا ہے۔ جب وہ خمس نہیں دیتا ہے تو کیا ایسی صورت میں ہم اس کو اپنا پارٹنر بنا سکتے ہیں؟ اگر کوئی انسان خمس نہیں دیتا ہے تو اس کو پارٹنر بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خمس کے لیے آپ اس کو امر بالمعروف کریں، یعنی نیکی کا حکم دیں، اس کو متوجہ کرائیں کہ آپ نے خمس نہیں دیا ہے یا آپ خمس نہیں نکال رہے ہیں، آپ خمس ادا کریں، لیکن اس کے یہاں پر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے ساتھ بزنس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے گھر پر جانے کے بعد کھانا کھانے میں یا چائے پینے میں دوسری چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا وہ ذاتی مسئلہ ہے، لیکن شرعی حکم یہ ہے کہ آپ اس کو صرف متوجہ کریں، اس چیز کی طرف توجہ دلائیں جو کہ واجب ہے۔ تیسرا مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکومت بیمے کے طور پر ایک مرنے والے انسان کو پیسہ دیتی ہے، تو کیا اس پیسے پر جو ایک میت کو بیمے کے عنوان سے دیا گیا ہے اس پر خمس واجب ہے؟ اگر وہ پیسہ سال بھر کے خرچ کے باوجود بچ رہا ہے تو اس پر خمس واجب ہے، یعنی جو کسی میت کے بیمے کے عنوان سے اس کو پیسہ دیا جاتا ہے اور سال بھر میں خرچ نہ ہو بچ جائے تو اس پر خمس واجب ہو جاتا ہے۔ ایک مسئلہ بہت مہم ہے جو آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر میں نے اپنے نام کیا اور دوسرا گھر اپنی بیوی کے نام کر دیا۔ ایک گھر میں خود رہ رہا ہوں، جو دوسرا گھر ہے میں نے اس کو کرائے پر دے دیا۔ جو دوسرا گھر ہے میں نے اس کو کرائے پر دیا ہے تو کیا اس کا خمس نکالنا واجب ہے؟ جو دوسرا گھر کرائے پر دیا گیا ہے بیوی کے نام پر ہے اس پر بھی خمس واجب ہے، چونکہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، اور ایسے بعض افراد مل جائیں گے جن کے پاس 2 گھر ہیں 3 گھر ہیں، ایک گھر میں وہ رہ رہے ہیں اور ایک گھر 2 گھر کو انہوں نے کرائے پر دیا ہوا ہے، تو ان پر بھی خمس واجب ہے اور اس کا خمس نکالنا واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا خمس نہیں نکالا جائے گا، بلکہ لازم ہے کہ اس کا خمس آپ ضرور نکالیں۔ اور ایک مسئلہ جو بہت مہم ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جیسے حالات چل رہے ہیں، کبھی کبھی انسان قرض لیتا ہے، تو ایک انسان مشکل میں مبتلا تھا، اس نے قرض لیا اور قرض کے دوران ہی اس کی خمس کی تاریخ آ گئی۔ اب جب خمس کی تاریخ آ گئی اور اس نے ابھی قرض بھی لیا، اس کے پاس پیسہ موجود ہے، تو خمس کی تاریخ آنے کے بعد جو اس کے پاس پیسہ موجود ہے، جو اس نے قرض لیا ہے، کیا اس پر بھی خمس واجب ہوگا؟ جو پیسہ اس نے قرض کے طور پر ابھی لیا ہے اور خمس کی تاریخ بھی آ گئی ہے، اس پر خمس واجب نہیں ہے، چونکہ قرض پر
واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ خمس جو واجب ہوتا ہے وہ بچت پر ہوتا ہے. جو سال بھر کی آپ کی بچت ہے اس پر خمس واجب ہو جاتا ہے. ایک سوال کیا گیا کہ فلاں صاحب ہیں اور وہ جو اکثر کیا ہمیشہ خمس نہیں نکالتے ہیں، تو کیا جو ان کا سامان ہوتا ہے چاہے کچھ بھی سامان ہو استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے کیا نہیں؟ اگر کوئی شخص خمس نہیں نکالتا ہے تو اس کے سامان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کے لیے جائز ہے. اس کا نتیجہ یہی ہے جو انسان خمس نہیں نکالتا ہے اس کے گھر پر آنا جانا کھانا پینا اور اس کے وسائل کو اس کی چیزوں کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسرا مہم پوائنٹ یہ ہے کہ خمس جو واجب ہوتا ہے وہ سال کے بچت پر ہوتا ہے. جو چیز بچ جائے جو چیز زیادہ ہو اس پر خمس واجب ہے. اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو افراد ان سوالوں کے جواب کو نہیں جانتے ہیں ان کو بھی معلوم ہو جائے، اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ یہ چینل آگے بڑھیں اور ہم آپ کی خدمت میں ایسے سوالوں کے جواب پیش کرتے رہیں. ابھی سبسکرائب کر لیجیے.